یقینی طور پہ انسانیت کا عالمی دن ہے. انسانیت کی خدمت آپ لوگ جس انداز میں کر رہے ہیں پاکستان بھر کے اندر، پاکستان سے باہر بھی، یقینی طور پہ اس کی مثال نہیں ملتی اور تمام اداروں کو میرے خیال میں سیکھنا چاہیے اس ادارے سے. جی السلام علیکم ایوری بڈی. اور آج جہاں پہ ہم انسانیت کا عالمی دن ہے وہاں پہ میں سوچتا ہوں مجھے وہ دن آپ نے یاد کرا دیا جب ہم اس کی بات کر رہے تھے. تو میں اس وقت دیکھتا تھا کہ بہت سارے فلاحی ادارے تھے اور جس وقت انسان کا کوئی حادثہ ہوتا تھا اس وقت وہ نہ کوئی نمبر تھا نہ کوئی اٹھانے والا تھا، اور جیسے ہی وہ بیچارہ جس طرح بھی ہسپتال پہنچتا تھا اور اس کے بعد جیسے ہی اس کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کے لیے پھر کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا اس کو لے جانے کے لیے. لیکن وہ جو ایمرجنسی سروس ہونی چاہیے تھی جس وقت اس کو زندگی کی اور موت کی کشمکش میں تھا وہ نہیں تھا. تو میں سوچتا تھا ہم کس طرح کی قوم ہے، ہمیں ایک زندہ قوم بننا ہے، ہمیں بعد کا نہیں پہلے بچانا ہے ان لوگوں کو. تو وہاں سے ہم نے جب سفر کا آغاز کرنے کی بات کی تو سب نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ یورپ یا امریکہ نہیں ہے، یہاں پہ ایسا سسٹم نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہاں سے ہم نے ریسکیو 1122 کا آغاز کیا جس نے اب تک 1,75,00,000 سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، اور آج پورے جنوبی ایشیا میں پہلی ٹیم ہے جس کو اقوام متحدہ سے سرٹیفکیشن ملی ہے. سو اللہ کا شکر ہے کہ جو ہم نے یہ سارا کچھ پاکستان کے اندر کیا، اور یہ سب کچھ ناممکن لگتا تھا، اٹ واز لائک اے مشن امپاسبل، لیکن جب کمٹمنٹ، ڈیووشن، ڈیڈیکیشن ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. آج میں لوگوں سے خصوصی طور پہ جو اپیل کروں گا وہ یہ ہے کہ 2-3 چیزوں کے اوپر جہاں پہ ہم انسانیت کا عالمی دن منا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں ایک ذمہ دار شہری بھی بننا ہے، ہمیں ایک واقعی انسان بننا ہے، اور اس انسانیت کو اپنانے کے لیے 2-4 چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے اگر آج کل ہم بارشوں پہ ہی دیکھیں تو ہمیں ایک ذمہ دار شہری بننا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہر سال اپنا سارا کوڑا گھر تو صاف کرتے ہیں لیکن وہ نالیوں میں اور نالوں میں پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو یہ سیلابی صورتحال بنتی ہے شہروں میں خصوصی طور پہ وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. تو ہم ایک انسانیت کو اپنائیں. دوسرا، ہم ایک اچھا انسان بننے کے لیے کہتے ہیں نا جس نے ایک زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو اس کے لیے ہمارا ایک پاک لائف سیور ایپ ہے، اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں اور ہمیں اس زندگی بچانے کے مشن میں ہمارا جو ہے وہ ساتھ دیں. تو جب آپ پاک لائف سیور ڈاؤن لوڈ کریں گے اس میں آپ جا کے بڑی آسان اردو کے اندر ویڈیو ہے، فری آف کاسٹ ہے، آپ جا کے اس کو سیکھیں، اور سیکھتے ہی جو ہے اس کے بعد آپ ہینڈز آن ٹریننگ کے لیے کسی بھی ہمارے ٹاؤن اسٹیشن پہ جا سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو باقاعدہ پریکٹس بھی ہوگی اور اس کے بعد سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. تو یہ صرف یہ نہیں کیونکہ کل کو اگر آپ کے خدا نخواستہ ڈاکٹر رضوان صاحب کس طرح سے تربیت دی جاتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب رضاکار آپ کے جاتے ہیں یا آپ کے جو امدادی کارکن ہیں وہ امداد کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، آگ لگی ہو، پانی میں لوگ بہہ رہے ہوں، کتنی بھی سخت سے سخت سچویشن ہو، اس کے اندر وہ اپنی جان کو بالکل پیچھے کہیں چھوڑ کے اپنی جان و مال کو، اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. یہ جذبہ اور یہ کس طرح سے آپ ان کے اندر ڈٹرمنیشن بھرتے ہیں، کس طرح کی ٹریننگ ان کو دی جاتی ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بتائیے گا. جی دیکھیے، کوئی بھی سسٹم 3-4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. پہلے تو صحیح نظام بنانا، پھر اس میں صحیح لوگ رکھنا تاکہ وہ لوگ ہوں جو کہ وہ کام کر سکیں. مثلا کوئی بھی کسی کو اگر ہائٹ سے فوبیا ہے، پانی سے فوبیا ہے، آگ سے فوبیا ہے، یا کسی جو منظم ہو جاتی بلڈنگ ہے اس کے اندر نہیں جا سکتا تو وہ ریسکیور نہیں بن سکتا. تو اس لیے یہ چند بنیادی چیزیں ہیں. تو جب یہ ٹریننگ کے اندر آتے ہیں پہلے اس کی اسکریننگ کی جاتی ہے، اس کی فزیکل فٹنس دیکھی جاتی ہے، پھر اس کو باقاعدہ جدید استوار پہ ہم آج UN کے WHO سٹینڈرڈز کے اوپر ہم ٹریننگ کرا رہے ہیں. ہم اپنے جو ہمارے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز ہیں، اسی طرح فائر ریسکیورز کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، وہ بھی ہمارا UN ILO کے جو آکوپیشنل سیفٹی کے جو ہیں ان کے گائیڈ لائنز کے مطابق ان کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے. اسی طرح آج ہمارا سرچ اینڈ ریسکیو کا جو تھا، آپ نے دیکھا جب زلزلہ آیا تو بے بسی تھی، باہر سے ٹیمیں آ رہی تھی اور ہمارے پاس نظام نہیں تھا. ہم نے 1 سال بعد ٹیم بنائی اور اس کے بعد آج ان سب کو ہم جو ٹریننگ ہے وہ UN کے انسراغ سٹینڈرڈز کے اوپر ہم کراتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج پاکستان پہلا ملک ہے پورے جنوبی ایشیا کے اندر جس کے اقوام متحدہ انسراغ سے جو ہے وہ سرٹیفکیشن ملی. آج اسی وجہ سے آج دیکھیے کہ یہ ٹریننگ کی بدولت ہے، اور اتنی یہ لیٹسٹ ہمارا جو سارا ایکوپمنٹ ہے اور ساری موٹیویشن بھی ہے، ٹریننگ بھی ہے، اور آپ کی سپرویژن بھی ہے. ڈاکٹر صاحب کتنے 26,000 لوگ ہم نے سارے صوبوں کے لیے ٹرین کر کے بھیجے ہیں. کتنے شہداء ہیں آپ کے 26,000 لوگ سارے صوبوں کے لیے ٹرین کر کے بھیجے ہیں. آپ کے ڈپارٹمنٹ سے کتنے شہداء ہیں جو کہ لوگوں کی سروسز کے لیے، ان کی جانیں بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر چکے اب تک؟ جی ہمارے تقریباً 25 جو ہیں وہ لوگ ابھی ان دا لائن آف ڈیوٹی جو ہیں وہ مختلف آگ کے واقعات میں، سیلاب میں، کچھ نہ واٹر ریسکیو کے اندر، اس قسم کے جو جن کے اندر شہید ہوئے ہیں
لیکن جو مجھے اس سے بھی بڑا افسوس ہے کہ اس سے زیادہ بڑا نمبر حادثات میں شہید ہوئے ہیں، ان کی جو ڈیتھس ہوئی ہیں. یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور میں اس پہ خاص طور پہ لوگوں سے اپیل کروں گا جہاں پہ انسانیت کا عالمی دن ہے کہ احتیاط سے چلائیں، بیکاز ہر 1 منٹ پہ حادثہ ہو رہا ہے. اور جب میں دیکھتا ہوں اس میں جوان بندہ جاتا ہے یا معذور ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ایک تو ہم لائف سیور ٹریننگ سیکھیں گے، اور دوسرا جو یہ ہے یہ ہم زندگی بچانے کے لیے اپنی جو سپیڈ ہے وہ 50 سے کم رکھیں گے. خصوصی طور پہ یہ میرا پیغام موٹر سائیکل والوں کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے ہے کہ جب وہ باہر نکلے تو ان سے یہ وعدہ لیں کہ آج اس انسانیت کے عالمی دن پہ ہم عہد کریں گے کہ ہم واقعی انسانیت کے یہ جو جذبے کے ساتھ ایک تو سیف ڈرائیونگ کریں گے تاکہ لوگ بھی محفوظ رہیں جو سڑک پہ ہیں، اور جو خود چلا رہے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں. ہم تو ریسکیو کرنے کے لیے اب ہے، ایک نظام بن گیا ہے پوسٹ کریش کا جو 5واں پلر ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے تاکہ واقعی ہم انسان بن کے ایک اچھا معاشرہ قائم کر سکیں. اچھا ڈاکٹر رضوان صاحب، یہ بتائیے گا دیگر بھی مختلف سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں، کیا آپس میں کلیبریشن کی جاتی ہے تمام اداروں کی جانب سے، مختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے، تاکہ ہیلپ آؤٹ ہو سکے، تاکہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ جلد سے جلد نکالا جا سکے یا کسی بھی اس طرح کی صورتحال سے جلد نمٹا جا سکے؟ جی بہت اچھا ہمارا ایک افیکٹو نظام ہے، کم سے کم میں پنجاب تک تو کہہ سکتا ہوں، ہم نے دوسرے صوبوں کو بھی بھیجا ہے، وہاں پہ بھی اب یہ سسٹم جو ہے اسی لیول پہ ڈیولپ ہو رہے ہیں تاکہ وہاں پہ بھی لوگوں کو یہ احساس تحفظ ہو کہ ایک نمبر وہ ڈائل کریں گے تو فوراً ان کو مدد ملے گی. اس کا نظام یہ ہے کہ اگر آپ کی ایمرجنسی ہے تو آپ نے ایمرجنسی نمبر ڈائل کرنا ہے 1122 جس پہ تربیت یافتہ ایمرجنسی سروسز جدید آلات کے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور وہ پہلے جا کے زندگی بچاتی ہیں. تو یہ ہسپتال میں جانے سے پہلے کا کام ہے. ایک بار آپ کا جب آپ ڈسچارج ہو گئے، آپ زخمی ہیں، آپ نے گھر جانا ہے، تو آپ کو ایک پیشنٹ ٹرانسپورٹ سروس دینے کے لیے ہمارے بہت سارے فلاحی ادارے موجود ہیں. ان کو ہم نے باقاعدہ رجسٹر کیا ہوا ہے، وہ سسٹم کے اندر اب موجود ہے، اور ان کو ہم ہیلپ بھی کرتے ہیں ٹریننگ پروسیسز میں یا کسی اور چیز میں. پھر وہ ان کو ڈیڈ باڈی کی شفٹنگ کو یا اس کو جو زخمی ہے اس کو گھر لے جانے کے لیے بڑا مؤثر انداز سے پہلے بھی کام کر رہے تھے، آج بھی کام کر رہے ہیں. تو سارے ادارے مل کر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو سپورٹ بھی کریں، اسٹرینتھن بھی کریں تاکہ مل کر ہم انسانیت کے لیے کام کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جس طرح کی ہنگامی صورتحال ہے، کیا کوئی اس طرح کا نظام ہے ریسکیو 1122 کے اندر کہ ایک تو آپ کا مستقل جو امپلائز ہیں، جو آپ کی ٹیم ہے وہ تو ویل ٹرینڈ بھی ہوگی اور بر وقت اقدامات بھی کر سکے گی، اگر کوئی رضاکارانہ طور پہ عام شہری اس بڑے ڈیزاسٹر کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو فوری ابتدائی طبی امداد کی ٹریننگ دے کے کیا اسے بھی شامل کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا نظام ہے یا متعارف کرانے کا ارادہ ہے؟ جی ہمارا کوشش ہے کہ ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈر ہو، اور اگر اس سے زیادہ آگے جانا چاہتا ہے تو وہ ریسکیو اسکاؤٹ بن سکتا ہے، اور ریسکیو اسکاؤٹ بننے کے بعد جو ہے وہ اگلے سٹیپ پہ جا کے وہ کسی کی مدد بھی کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک بڑا مربوط نظام بنایا ہوا ہے. ہمارے آلریڈی کو 2 لاکھ سے زیادہ لوگ ٹرینڈ ہیں. ہر یونین کاؤنسل میں کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہے جو کہ ہمارے ساتھ کام کرتی ہے، اور ابھی بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اپنے علاقے میں ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ کر سکتا ہے. مثلا کوئی گائیڈنس ہے، اگر وہ اچھا سوئمر ہے تو وہ ہماری ٹیموں کے ساتھ جا کے کام کر سکتا ہے. اس وقت ہماری تقریباً 800 کے قریب مختلف بوٹس ہم نے تمام جو ہے اس وقت ضلعوں کے اندر جو بھی متاثرہ ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ بوٹس ڈپلوائے کی ہوئی ہیں. اس وقت تک ہماری کوشش یہ ہے کہ 7700 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے جو ریورائن ایریا میں بیٹھے تھے، جو دریاب والی بیلٹ میں بیٹھے تھے، ان کو وہاں سے نکالا جائے تاکہ یہ والا جو اس وقت ہم زیادہ تر اموات دیکھ رہے ہیں، افسوس اس بات کا ہے، ان کے اوپر بہت دکھ ہوتا ہے اور بندے کے پاس الفاظ نہیں جب یہ اس قسم کی چیزیں دیکھتا ہے. لیکن جو دریائی راستے ہیں ان کو ہمیں کھلا رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ جب آپ دریا کے، تو ہماری کوشش یہ ہے جو بھی دریا کے بیلٹ میں بیٹھے تھے ان کو وہاں سے بر وقت نکال لیا جائے. ڈاکٹر صاحب ایکوپمنٹ ریسورسز پورے ہیں پورے پاکستان میں سرو کرنے کے لیے، یا پھر اس حوالے سے بھی کوئی آپ کی اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر ڈونیٹ کیا جا سکے تاکہ اس ادارے کو مزید مؤثر بنایا جا سکے؟ جی میں سمجھتا ہوں جی آئی تھنک حکومت جو بھی کر سکتی یہ والا کام سارا کر رہی ہے. جو اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے، جس کے اوپر میں اپیل آپ سے کروں گا، میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں مت ڈالیں. اگر آپ ایسے دریائی بیلٹ میں بیٹھے ہیں، خصوصی طور پہ جہاں پہ پہاڑی جو ہمارے یہ ہیں نالے ہیں، وہاں پہ اگر آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے اس کے قریب گھر بنایا، وہاں سے چلے جائیں. اپنی زندگی کو، جان و مال کو خطرے میں مت ڈالیں. دریا کے آپ بیچ میں بیٹھے ہیں، آپ نے فصلیں اگر لینی ہے سارا سال، اگر آپ 1 مہینہ وہاں پہ نہیں رہیں گے اور اپنے جانور لے کے وہاں سے چلے جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ تو آپ کچھ عرصے کے لیے، میری لوگوں سے اپیل ہے، اپنی زندگی کو خطرے میں مت ڈالیں. یہ اس وقت جو اب پہلے یہ جو ہل ٹورنٹس بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ،
اور جس وقت اور یہ دریاؤں میں بھی اب پانی کی سطح جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے، تو اس لیے بچ جائیں کچھ عرصے کے لیے اور زندگیوں کو خطرے میں مت ڈالیں۔ میری اس وقت سب سے بڑی اپیل یہ ہوگی، ہم نے چاروں طرف بورڈز لگا دی ہوئی ہیں، ٹیمیں لگا دی ہوئی ہیں، لیکن لاسٹ مومنٹ پہ ہمیں ایسی صورتحال میں آپ اپنی بھی خطرے میں مت ڈالیں۔ اور بالکل آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب،